بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے اسپیشل اور بہترین موضوع کے ساتھ، اسلام اور مسلمان۔ ناظرین، یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے۔ آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف تھیولوجی سے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت جو توحید کا پیغام ہے، جو توحید کو سمجھنے کی جہاں پر بات آتی ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں سے ہم کو اپنے عقل کے دریچوں پر زور دینا پڑتا ہے۔ کیا تقاضے ہونا چاہیے توحید کو سمجھنے کے لیے؟ صرف نماز پڑھ لینا اور قرآن پڑھ لینے سے ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک ہم اپنے گھر کے ماحول پر دھیان نہیں دیں گے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، حقوق جو ہم ہمارے خاص کر والدین کے لیے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہیں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، اس سلسلے سے ہم بہت سارے سوالاتوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا سب سے پہلا آپ سے سوال جو ہے وہ یہی رہے گا کہ توحید کو ہم کس طریقے سے سمجھیں؟ مثلا صرف اللہ ہوا یا اللہ اکبر کہہ لینا، یا صرف نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا، یہی کافی ہے یا کچھ اور بھی تقاضے ہیں توحید کو سمجھنے کے لیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن آصف صاحب، آپ کا سوال بہت اہمیت رکھتا ہے کہ توحید کو مان لینا اگر کافی ہے تو پھر اتنی زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کوئی بھی آدمی کہہ لے۔ یہ سوال وہاں تک جاتا ہے کہ کفار قریش کو کیا پرابلم تھی جو بہت سے خداؤں کو مانتے تھے، ایک خدا کو مان لیتے، تو اس سے ان کی پریکٹیکل زندگی پہ کیا اثر پڑنے والا تھا اگر دیکھا جائے۔ لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ توحید کا اثر کہاں تک ہونے والا ہے۔ ان کو لا الہ الا اللہ سے پرابلم نہیں تھی، اس کا جو اثر ڈائریکٹ سماج تک آتا ہے، وہی اصل بات ہے جہاں تک بات پہنچ نہیں پاتی۔ کہ جیسے ہی آپ نے کہا ہمارا رب ایک ہے، ہمارا مالک ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، تو سماج بھی بدلے گا اسی اعتبار سے، پالیٹکس بھی بدلے گی اسی اعتبار سے، اکنامکس بدلے گی اسی اعتبار سے، اخلاقیات جس کو ایتھکس کہتے ہیں وہ بھی بدلے گا اسی اعتبار سے۔ مثال دوں اس لیے کہ اس وقت توحید کے وہ فلاسفیکل ڈائمنشن سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ توحید کی ڈائمنشن سوشل ڈائمنشن، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، صرف آپ نے کہا نا، اب اس سے فوراً نیچے کیا آتا ہے کہ جب رب ایک ہے تو مخلوق بھی ایک ہے، اور جب مخلوق ایک ہے تو اونچ نیچ کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے بالکل ڈائریکٹ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا؟ اب جیسے ہی یہ ڈائریکٹ نکل رہا ہے تو کفار قریش سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم اسے ایک مانیں گے تو ہمیں اللہ کے بندوں کو بھی ایک ماننا پڑے گا، جو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہاں غلام اور آقا ہیں، وہاں جو ہے قرشی اور غیر قرشی ہیں، وہاں جو ہے وہ بنی ہاشم اور بنی امیہ ہیں، تو وہ جو ہے وہ سماج کو ایک میں ایک ہار میں پرویا ہوا اور ایک زنجیر کی کڑیوں کے طور پہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ توحید کا یہ تقاضا ہے، اب یہ تقاضا نہیں پورا کیا تو اب پالیٹکس میں آ جائیے۔ جیسے ہی آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کا پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ پالیٹکس پہ اثر پڑے گا کہ حاکم وہی ہے۔ پھر اب جو حاکم تخت پہ نظر آئے گا وہ اس کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ وہ پھر کسٹوڈین ہونا چاہیے، مالک نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ دیکھیے توحید سے پالیٹکس بدلی کہ نہیں بدلی۔ اب جو اسلام میں جو وہ ہوگا، کوئی شہنشاہیت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شہنشاہیت کا کیا مزاج ہے؟ ہم مالک ہیں، جو ہماری زبان سے نکلا وہ قانون ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو یہ نہیں ہوگا، مالک وہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اب کوئی نمائندہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کا حکم ہوگا وہ ہمارا، اس کے ساتھ ہم بھی بندھے ہوئے ہیں۔ یعنی وہ جو قانون شریعت ہوگا، جو جتنا عوام پر لاگو ہوگا اتنا ہی اس حاکم پر لاگو ہوگا۔ تو سیاست بدلی کہ نہیں بدلی؟ اسی طریقے سے اخلاقیات بدلیں گے، اس طرح سے سب کچھ۔ توحید کا پرتو، اس کے ڈائمنشنز ہر فیلڈ میں جائیں گے اور اس کو بدل کے رکھ دیں گے۔ بہت اچھی بات۔ یہ وجہ ہے کہ وہ جو ہے تو اب اچھا، اور یہی بات ہے کہ صرف کہہ دینے سے فائدہ نہیں جب تک کہ ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ بے شک بے شک۔ تب تک جب تک سماج سے اونچ نیچ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک آپ لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب تک
یعنی معرفت ایوانوں خدا، میں، بالکل۔ محلوں میں اور سینیٹس میں خدا نما لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی تقدیروں کے مالک ہیں. جب تک وہ بیٹھے ہوئے تو لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک بہت ہی انقلابی جملہ ہے کہ وہ فوراً آپ کی لائف میں اتر آنا چاہیے، آپ کے یہاں سے یہاں تک اتر آنا چاہیے. اب اس کے لیے سورہ حجرات کی آیت کتنی اہم ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جہاں تک میری نالج جاتی ہے کہ ابھی یہ فیفا ورلڈ کپ میں بھی یہ آیت پڑھی گئی ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو جب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا تو سب برابر ہیں. کیا بات، تکوینی طور پہ کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہاں اونچے نیچے ہیں لیکن اختیاری طور پہ. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں اونچا نیچا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک اکرم کون ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ چاہنے والا. دیکھیے قرآن نے جگہ جگہ فضیلت کے معیار بتائے ہیں، لیکن وہ فضیلت کے معیار جنم کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ کرم کی وجہ سے ہیں. یعنی پیدائشی اعتبار سے نہیں ہے، عمل کے اعتبار سے، عملی اعتبار سے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ دیکھیے قرآن ہی فرق پیدا کر رہا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ جو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے. یا کہیں پہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدوں کو قائدوں کے اوپر جو ہے وہ قائد یعنی بیٹھ جانے والوں کے اوپر ترجیح دی ہے. تو یہی ہے کہ معیار فضیلت جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہاں سے چونکہ کنیکشن بنا ہوا ہے تو اگر وہ ایک ہے تو اس کی مخلوق بھی ایک ہے. یعنی خلوص دل کے ساتھ، نیت کی پاکیزگی کے ساتھ اگر مفہوم ہم دیکھیں عبادت کا کہ نہیں، توحید کے اقرار کے بعد ہماری لائف کو بدل جانا چاہیے. اچھا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم ایک مسلمان ہیں، اپنے کو مسلم ایمان رکھنے والا مسلمان کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر جو والدین کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا ہم اگر ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو کیا ہونا چاہیے ہمارے لیے اگر حقوق ادا نہیں کرتے اپنے والدین؟ بھائی اس میں تو ظاہر ہے کہ میں اس میں زیادہ نہیں کہہ مسلمان پھر کہہ سکتے ہیں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ اگر ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو ہرگز ان کو جھڑکو نہیں، لا تقل لہما اف، ان کو اف نہ کہو، اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو جھکا کے ان کے سامنے جاؤ. یعنی اسلام کا مزاج اتنا سخت ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ سینہ تان کے جائیں. جب جناح وخفض لہما جناحک الذل، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان کے سامنے جاؤ تو اپنے شانوں کو جھکا کے جاؤ. یعنی اس طرح سے جاؤ جیسے کوئی با ادب آدمی جاتا ہے. اس طرح سے مت جاؤ کہ شانے چوڑے کر کے اپنے کو اکڑ کر کے جا رہے ہو، نہیں، بلکہ شانے جھکا کر کے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مطیع فرزند آ رہا ہے. اور پوری ساری باتیں امام صادق کا وہ قول کہ اگر اف سے بھی نیچے کوئی لفظ ہوتا تو جو ہے وہ قدرت اس کو صرف کرتی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ماں باپ کی تم خدمت کرو، اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ مجوسی ہیں کہ نصرانی ہیں کہ یہودی ہیں کہ ہندو ہیں، جو بھی ہیں، لیکن وہ واجب التعظیم ہیں، واجب الاطاعت ہیں. ان کا ساتھ خیال کرو، اور جو ایسا نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا جو ہے ان کے شایان نشان سلوک نہیں کرتا، تو اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں مسلمان ماننے پر تیار نہیں ہیں. اور جگہ جگہ قرآن نے خالق حقیقی کا جہاں تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ خالق مجازی کا تذکرہ کیا ہے نا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ طے کر دیا تھا کہ تم جو ہے اس کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کئی مقامات کے اوپر اللہ کے ساتھ والدین کا تذکرہ ہے کیونکہ وہ ہے خالق حقیقی، یہ ہے خالق مجازی. تو خالق حقیقی کا جہاں تذکرہ ہے وہاں خالق مجازی کا تذکرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر اور کوئی بات جو قرآن نے پیرایا اختیار کیا ہے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. بے شک. اچھا، مسلمان مرد کی جہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اس کے جو حقوق بیوی اور بچوں کے لیے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسلمان بیوی کے لیے بھی جو حقوق ہیں اپنے ہسبینڈ کے لیے، اس کے کیا حقوق ہیں جو ادا کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، دونوں کا جو دیکھا جائے تو کیا ہونا چاہیے؟ جی بھئی دیکھیے، مسلمان مرد کا اپنی بیوی بچوں سے کیا وہ ہونا چاہیے، اس کے لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا جو شوہر کا یہ ہے کہ فریضہ ہے وہ یہ کہ اس کے بیوی بچے اس سے خوف زدہ نہ ہوں. پہلی بات، یعنی
بیوی بچے اس کی موجودگی میں مسرور رہیں، نہ کہ یہ دعا مانگیں کہ یہ گھر سے چلے جائیں تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ انسان کو اتنا جو ہے وہ اتنا نرم اور وہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، کہ بیوی بچے اس کی موجودگی سے ٹینشن میں نہ رہیں۔ لیکن کچھ مرد تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں سونے کا نیوالا، رکھتے ہیں شیر کی نظر۔ شیر کی نظر رکھنے کا یہ مطلب ہے، یہ مقولہ ہے، محاورہ ہے۔ شیر کی نظر کا مطلب ہے نگرانی رکھو۔ شیر کی نظر کا مطلب ان کو دیکھ کے غراتے نہ رہو۔ اگر یہ مطلب ہے تو یہ مطلب کتنے ہی دنیا والے کہتے رہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ یعنی نگرانی رکھو، یہ دیکھتے رہو کہ بچہ غلط صحبت پہ نہیں جا رہا ہے، بچہ غلط طرف نہیں جا رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ تمام چیزیں کرو کہ وہ ٹینشن میں نہ رہیں، پریشان نہ رہیں، ہے نا۔ بیوی بچے جو ہیں وہ تمہاری آمد سے ایک دم الرٹ نہ ہو جائیں۔ یہ سب یہ رسول سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے کہ رسول اسلام کی 9 بیویاں سامنے کی نظر، مطلب آپ دیکھیے کہ ایک رات ایک بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرا دن دوسری بیوی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو شکایت نہیں ہونے پائی اور نہ ہونے پاتی۔ اور کسی روایت میں آپ نے پڑھا کہ حضور اکرم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا ہو؟ تو یہ خود حضور اسوہ ہیں، ہے نا۔ اور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ایک واقعہ تاریخ کا بتاؤں، اگر طول نہ ہو، کہ رسول کے ایک بہت بڑے صحابی تھے، حضرت سعد ابن معاذ۔ سعد ابن معاذ اتنے بڑے صحابی تھے کہ ان کے پیر میں جنگ خندق میں ایک تیر لگ گیا تھا کہ جو خون نہیں رک رہا تھا، اور یہ تھا کہ موت یقینی ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ پالنے والے مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں بنو قریظہ کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا جس نے رسول کے خلاف بغاوت کر دی تھی انہی دنوں۔ ان کی دعا مستجاب ہوئی، خون پیر سے رک گیا بہنا، اور بنو قریظہ کا انجام جو ہونا تھا ہوا۔ اس کے بعد وہ زخم پھر سے پھٹ گیا، پھر سے خون جاری ہو گیا، اور یہ جہاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ نے مشایعت کی اور بتایا کہ بہت سے فرشتے اس میں شامل ہیں جنازے میں۔ جب دفن ہو گئے تو پیغمبر نے فرمایا ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا صحابی آپ کا شہید مرا، آپ نے مشاہدہ جنازہ کی، پھر فشار قبر کیوں؟ کہا کہ ہاں بہت اچھا صحابی تھا، بہت اچھا اس کے اعمال تھے، لیکن ایک کمی ایسی تھی جس کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ وہ کیا کمی تھی؟ کہا اپنے بیوی بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ بیوی بچوں پر ضرورت سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سختی کرنا اسلام میں نہیں بھی۔ اچھا، اب اس سختی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سرزنش نہ کریں، یہ سب چیزوں کی گنجائش موجود، ہر چیز کی۔ میں نے کیا بتایا وہ بڑا کمپریہنسو ٹرم ہے کہ بچے آپ کی موجودگی کو انجوائے کریں، وائف اور بچے آپ کی موجودگی کو انجوائے کریں، نہ کہ یہ سوچیں کہ اگر یہ گھر سے چلے جاتے تو ذرا ہم سکون سے رہتے، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ آپ فیملی کو جنت بنا کے رکھیں، ایک ایسا جنت کا نمونہ کہ چاہے غربت ہو، گھر میں کھانے کو نہ ہو، لیکن شوہر اور زوجہ اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہتے۔ تو اگر ہم یوں دیکھیں تو پھر اگر زوجہ کی طرف سے بھی کچھ ایسے حقوق ہونا چاہیے نا، اپنے ہسبینڈ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، کیونکہ آج کل بات چپتی ہوئی ہے کہ کمبائنڈ فیملی میں لڑکیوں کو رہنا پسند نہیں، اکیلے بھی رہیں گی تب بھی ان کے سامنے پرابلمس ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا سماج کا مسئلہ ہے، دکھتی ہوئی رگ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ دستبستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اس راستے پہ مت چلیے جس راستے پہ مغرب چلا اور آج تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بہت اچھی بات کہی آج تباہ و برباد ہو رہا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، عبرت کی نگاہوں سے دیکھیے۔ میں خود جو ہے وہ کئی بار یورپ گیا ہوں، جاتا رہتا ہوں، میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے، سب کچھ ہے۔ اگر کوئی چیز تباہ و برباد ہو چکی تو فیملی لائف برباد ہو گئی ہے، اور اس میں اکثر کبھی مرد کا ایگریشن اور کبھی عورت کا ایگریشن۔ تو میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اس پروگرام کے وسیلے سے، ذریعے سے بہت دستبستہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے گھروں کو آپ بچائیے۔
کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے گھر بچ جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی طلاقیں بھی پڑھی ہیں، بہت سے نکاح پڑھے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کی ہیں، شوہر اور زوجہ سے باتیں کی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہر جو ہے وہ پہاڑ مصیبتوں اور مسائل کے پہاڑ کے نیچے ایک معمولی سی چوہیا تھی۔ تو وہ اگر ذرا سا اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی کر لیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ عورتوں کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کمبائنڈ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی، کمبائنڈ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی، نیوکلیئر فیملی میں نہیں رہنا چاہتی، تو کم سے کم جو ہے جوائنٹ فیملی میں نہیں رہنا چاہتی تو کم سے کم ایک ساتھ شوہر کے ساتھ ہی اچھی طرح سے زندگی گزار لیجئے۔ تو وہاں ہائے ہائے کٹ کٹ ساری باتیں، ذرا سی باتوں پر مصیبت، ڈیمانڈنگ ہونا۔ سب سے پہلے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں جہاں آمدنی سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ آپ اپنے شوہر کی آمدنی کو جانیے، اس کے اعتبار سے فرمائشیں کیجئے، اس کے اعتبار سے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ شوہر کے جذبات کا خیال کیجئے، وہ آپ کے جذبات کا خیال کریں، آپ ان کے جذبات کا خیال کیجئے۔ دیکھیے لڑنے والی عورتیں فوراً یہ بات کہیں گی کہ جو ہے وہ صرف ہم ہی ان کے جذبات کا خیال کرتے رہیں۔ نہیں، میں مردوں سے یہی اپیل کر رہا ہوں کہ اگر ذرا سا اپنے ایٹیٹیوڈ میں اور ذرا سا ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور دیکھیے شادی نام ہی ایڈجسٹمنٹ کا ہے۔ بہت دو اجنبی لوگ جب ایک چھت کے نیچے رہنے لگتے ہیں تو لازمی طور کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا۔ شادی نام ہے ایڈجسٹمنٹ کا، اگر ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا ہے تو شادی مت کیجیے، لیکن شادی کر رہے ہیں تو ذرا سا اپنے بیہیویئر میں لچک پیدا کیجیے۔ تھوڑی لچک آپ پیدا کیجیے، تھوڑی لچک وہ پیدا کریں، گھر چلتا رہے گا۔ سبھی اکڑے رہیں گے تو پھر کیا؟ یہی دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں، بچوں کے چہروں پہ، بچوں کے پاس پیسے ہیں، ضروریات پوری ہو رہی ہیں، لیکن خوشی نہیں ہے۔ یا تو وہ باپ سے محروم ہے یا ماں سے محروم ہے۔ اللہ نے ان کو 2 سرپرست دیے ہیں اور سماج نے ان سے 1 سرپرست چھین لیا ہے۔ یا سنگل پیرنٹنگ کی پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت وہ ہو گئی ہے کہ یا تو مرد جو ہے وہ پیرنٹنگ کر رہا ہے یا عورت پیرنٹنگ کر رہی ہے، یا ماں جو ہے پال رہی ہے، باپ پال رہے ہیں۔ تو اب بتائیے جو بچے باپ کی زیر تربیت ہیں ان کو ماں کی محبت نہیں مل رہی ہے، جو ماں کے ساتھ ہیں ان کو باپ کی محبت نہیں مل رہی، اور تو اس کے معنی شخصیت آدھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب بچے کو جس بچے کو باپ پال رہا ہے ماں نہیں مل رہی ہے تو وہ محبت کی گرمی ان کو نہیں مل رہی ہے، وہ ان کو ممتا کی چھاؤں نہیں مل رہی ہے، جس کے سائے تلے زندگی آسان ہو جاتی ہے، جس کے سائے تلے انسان کے اندر بھی وہ نرم و نازک جذبات پیدا ہوتے ہیں لوگوں کا خیال کرنے کی۔ اور اس کے برعکس جب ماں پال رہی ہے اور باپ سے محروم ہے بچہ تو اس کے اندر وہ سرپرستی کرنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہو پاتی جو وہ باپ میں دیکھتا ہے کہ ہر مصیبت کو باپ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ تو قدرت نے اسے 2 سرپرست دیے تھے، لوگوں نے اسے 1، اور اس کے ساتھ جب بچے بڑھ جاتے ہیں، پل کے جوان ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو کچھ وہ کرتے ہیں اس میں اس سائیکی کا دخل ہوتا ہے۔ چونکہ وہ سنگل پیرنٹنگ کے ذریعے سے پلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے اور ان کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے جب وہ کل خود جو ہے وہ بن جاتے ہیں، شوہر و زوجہ بنتے ہیں، تو پھر وہ وہی چیز دہراتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سب سے بڑی قوت، دیکھیے وہاں میں پھر کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ وہاں سڑکیں ہیں، بجلی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، زبردست جو ہے وہ آسائش زندگی ہے، مگر فیملی نہیں ہے، اور وہاں کے سب لوگ پریشان حال ہیں۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں شادیاں ٹکتی نہیں ہیں، یہاں فیملیز بنتی نہیں ہیں، اور بنتی ہیں تو بگڑ جاتی ہیں۔ تو کیا آپ ابھی اپنا انجام وہ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے گھر کو جنت بنائیے صرف تھوڑی سی لچک پیدا کر کے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ احادیث کی روح سے اور قرآن کی روح سے انتہائی جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی اور اس کا سبب بن جائیں گی، اور اپنے رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائیں گی، کیونکہ احادیث بھری ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو۔ جب محبت سے رہو گے تو کچھ سیکریفائز بھی کرنا پڑے، صحیح بات ہے، سیکریفائز کرو، تھوڑا لچک پیدا کرو۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت پر اتنا بوجھ نہ ڈال دے کہ اس کو برداشت نہ کر سکے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد کے اوپر اتنے ناز نخرے نہ دکھائے، اتنا ڈیمانڈ نہ کرے کہ جو اس کی کمائی کے بس میں نہ ہو۔ تو اگر یہ دونوں اس طرح سے کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائش پیدا کریں گے، محبت پیدا کریں گے،
تو یہ فیملی کے بعد پولیس تھانے کوئی نہیں جائے گا اور نہ ہی فیملی کورٹ میں لوگ جائیں گے، بلکہ آپسی مسئلے خود سے سلجھا لیا کریں گے۔ یہ میں بہت زیادہ درخواست کرتا ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوا، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مغرب کی طرح یہاں بھی روز فیملی کورٹیں لگیں گی اور معاملہ پولیس عدالت کچہری تک پہنچے گا، اور اس سے سوائے نسل کی تباہی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب جہاں تک بات آتی ہے اخلاق کی، نیچر کی، خاص کر اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو جو کیٹیگریز دی گئی ہیں اس میں اخلاق کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کیا ہم اخلاق کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کیا؟ اخلاق میرے اعتبار سے سب سے اوپر آتا ہے، سب سے اوپر آتا ہے۔ ہر چیز سے پہلے اخلاق آتا ہے، اور اگر مجھے اجازت دیجیے تو میں کہوں کہ عبادات سے پہلے بھی اخلاق آتا ہے، کہ سب سے بلند چیز اگر دین روحانیت کے بعد سب سے پہلی چیز سکھاتا ہے وہ اخلاق سکھاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اس کے بعد عبادات سکھاتا ہے، اس کے بعد احکامات سکھاتا ہے۔ یعنی اخلاق سے عبادت ہے۔ بالکل، اخلاق سے عبادت ہے۔ اگر اخلاق اچھا ہے اور عبادت میں کمی بھی ہے تو سماج جو ہے وہ اسے قبول کر لے گا، اور اللہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عبادتیں ہیں اور اخلاق نہیں ہے تو نہ تو اسے سماج قبول کرنے پہ تیار ہے اور نہ ہی خدا اسے قبول کرنے پہ تیار ہے۔ اخلاق کا درجہ جو ہے وہ روحانیت کے بعد سب سے پہلے، اور بلکہ روحانیت اور اخلاق ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جس کو کہ تمام مسلمانوں کو اپنی پرائرٹی میں سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔ اگر اخلاق کے ذریعے ہی سے تو آدمی آپ سے متاثر ہوگا، اگر آپ کے پاس یہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اس کے بغیر، مورلز کے بغیر، ایتھکس کے بغیر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں۔ باقی ایتھکس جو ہے وہ تمام اعمال کی روح، اسپرٹ اور آتما ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ریچول بن کے رہ جائیں گی۔ بے شک، بہت اچھی بات۔ ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے یعنی 3rd ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ فی الحال ہمیں ناظرین سے اجازت دینا ہوگی۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر ضرور سینڈ کریں، اور ہم آپ سے پھر بتا دیں، یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ اسلام اور مسلمان کے حوالے سے ہے، جس میں مسلسل ڈاکٹر صاحب ان باتوں کو آپ تک یعنی ناظرین تک پہنچانے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں جن کی معلومات تو ہمیں ضرور ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان سب چیزوں سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فی الحال ہم 3رے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، کچھ اور اہم سوالات اور ان کے جوابات جو ڈاکٹر صاحب دیں گے اس کے حوالے سے۔ فی الحال ہمیں اجازت دیں، ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں۔ دیکھتے رہیں چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔